کراچی میں کلفٹن 3 تلوار چورنگی کے قریب شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ آگ کے دھوئیں سے فائر بریگیڈ کے اہلکار کی حالت خیر ہو گئی، طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آگ 4 منزلہ شاپنگ سینٹر کے فرسٹ فلور پر لگی۔ 400 سے زائد دکانیں ہیں۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں میں پانی موجود نہیں۔ دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اپنا مال سڑک پر لے کر کھڑے ہیں۔ کراچی میں ڈمپر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ جیل چورنگی پرانی سبزی منڈی کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار گلشن رشید جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ مشتعل افراد نے 5 واٹر ٹینکرز کو آگ لگا دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا جیل چورنگی پر ٹینکر جلانے کے واقعے کا نوٹس، پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو آج سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ سماعت پہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا۔ 10 فروری کو ٹرائل کورٹ نے بغیر کسی وجہ کے ریمانڈ کی سزا مسترد کی۔ ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دی جا رہی۔ جسٹس ظفر راجپوت نے پوچھا کیا منتظم جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھی تھی کہ پولیس افسران زخمی بھی ہوئے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ مصطفیٰ عامر کی خبر کشائی کی اجازت دے دی۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی کہتے ہیں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرنے والے ATC کے منتظم جج کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی درخواست کریں گے۔ الگ الگ FIRs کے باوجود ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ یہ کوریڈور ہے، یہاں سے جو ہے وہ اندر جانے کا راستہ ہے۔ وہ غیر متعلقہ شخص اندر داخل نہ ہو سکے، اسکین کر کے ہی لوگ اندر جاتے تھے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ ایک واک تھرو گیٹ بھی بنا ہوا ہے۔ مین ان کے آفس میں جو ہے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں سے پولیس کو لیپ ٹاپ وغیرہ ملے ہیں، دیگر سامان ملا ہے۔ یہ سامنے ارمغان کی کرسی ہے، چیئر ہے جس پہ وہ بیٹھتے تھے۔ جدید سیکیورٹی کیمپ نے خود کا نظام وقت تھرو گیٹ ملزم ارمغان کے گھر کے اندرونی مناظر ARY نیوز پر۔ 8 فروری کو ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران اسی گھر سے فائرنگ کی تھی۔ دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی واضح۔ ملزم ارمغان نے پہلی منزل پر سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا رکھا تھا۔ اسی گھر میں مصطفیٰ کے خون کے نشان ملے تھے جو اس کی والدہ کے DNA سے میچ کر گئے۔ مبینہ طور پر مصطفیٰ کو اسی گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیٹے نے قتل کیا تھا، ان کا ڈیڈ باڈی کو جلا دیا تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ یہ پورٹرے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے، کوئی شارٹ سرکٹ یا کوئی اس طرح کی اور چیز ہے، اور وہ رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی شروع میں۔ حیدرآباد میں شاعر آکاش انصاری کا قتل بیٹے نے کیا۔ SSP فاروق لنجار نے بتایا دوران تفتیش شاہ لطیف کا رویہ مشکوک تھا۔ ملزم نے والد کے ساتھ تلخی پر قتل کیا، پھر آگ لگا کر حادثے کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ ملزم کی نشاندہی پر قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ 2 روز قبل شاعر آکاش انصاری کے گھر سے جھلسی ہوئی لاش ملی تھی۔ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو غربت اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ $20 ارب سے پاکستان میں صحت، تعلیم سمیت سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ SIFC کے تحت پاکستان کے نجی شعبے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ وزیراعظم نے کہا عالمی بینک اور پاکستان کی شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان میں بڑے منصوبے تعمیر ہوئے۔ ملک کی معیشت صحیح سمت اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔
میرے ساتھ جو ہوا وہ اللہ پر چھوڑا، وقت نے کیسا پلٹا کھایا، مخالف اپنے دام میں خود آ گیا، وہ شخص میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کبھی نہیں پوچھا کیا کھا رہا ہے، اے سی مل رہا ہے یا نہیں، اور اچھا کھانا کھائے، 2 اے سی لگوائے، مجھے اعتراض ہے نہ ان چیزوں کے لیے وقت۔ مقبولیت کا یہ عالم ہے، جلاؤ گھراؤ کی کالز پر پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ مخالف پہلے پاکستان سے اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں، ملک ٹیک آف پوزیشن میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کس نے مستقبل تباہ کیا، کون سنبھال رہا ہے۔ 1 سال کے دوران مہنگائی میں کمی، معیشت میں بہتری آئی، پنجاب میں آٹا اور روٹی دیگر صوبوں کے مقابلے میں سستی ہے، 700 سڑکیں بنا رہے ہیں۔ یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی، 2 صوبوں میں حکومت کا کوئی ریٹ موجود نہیں۔ آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے کہ خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ قانون سازی بعد میں، پہلے ریاست مضبوط کریں۔ وزیر ایوان میں ہوتے تو پوچھتا قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ شاید یہی کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کے پی کے جنوبی اضلاع میں کوئی حکومت نہیں، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈیاں لگا کر بند کر دی گئیں، حکومت صرف انگوٹھے لگا رہی ہے، صوبوں میں اسمبلیاں ہیں لیکن وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں، محکمے اور ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ 1 سال سے حکومت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے، غلط فہمیاں دور کر کے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ مولانا آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھے، کن کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کے رویے، انہوں نے پاکستان سنوارنے پہلے برباد کر کے دے گئے ہیں پاکستان، یہ پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے پاکستان کے لیے، انہیں اپنی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ مولانا ہمیں کن کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سوال، یہ تو ملک کو برباد کر کے چلے گئے، یہ پہلے خود کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ قومی اسمبلی میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل منظور، پی ٹی آئی اراکین کا احتجاج، ایوان میں کورم کی نشاندہی کی کورم پورا نکلا تو ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ وزیر قانون نے کہا پی ٹی آئی کورم کے پیچھے نہ چھپے، ان کے لیے ملک سے بڑھ کر بانی پی ٹی آئی ہے، طے در پہ کشتیوں کے حادثات ہوئے، روک تھام کی قانون سازی کی گئی، ان کے اضلاع میں بھی جنازے اٹھے، انہیں خیال رکھنا چاہیے، قانون سازی سے سزا 5 سے 7 سال کی، جائیداد بھی کرک ہوگی، جرمانے بڑھا دیے، درجنوں انسانی اسمگلرز گرفتار کیے ہیں۔ وزیراعظم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کی فہرست تیار، 160 فعال انسانی اسمگلرز کے نام اور پتے شامل، 39 کا تعلق پنجاب، 34 کا تعلق سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا میں 50، بلوچستان 31، اسلام آباد میں 6 اسمگلرز متعلق، 15 اسمگلرز کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL میں ڈال دیے گئے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کے 2 کارندے باجوڑ سے گرفتار، حبیب الرحمان اور نوید احمد نے شہزاد حسین سے یورپ بھجوانے کے لیے 37 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ موریتانیہ سے واپس آنے والے 5 مسافر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار، تعلق حفص آباد، گجرانوالہ اور سوات سے ہے، تمام افراد نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کی۔